بھی۔ اور اب اگر بات کریں ہم آج کے موسم کے حوالے سے، تو آج کل جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ویدر فورکاسٹ ایسی ہے کہ بارش کی پریڈکشن ہے، اور پہلے بھی ہمارے پروگرام میں میٹ آفس ہو یا کوئی بھی ایکسپرٹ ہو، انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو حالیہ بارشیں ہیں یہ کسانوں کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہو رہی ہیں، کیونکہ گندم کی فصل ہے، فصل کی کٹائی سٹارٹ ہو گئی ہے، کہیں جو ہے وہ رک گئی ہے کٹائی ان بارشوں کی وجہ سے، اور اس سے کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ہماری اکانومی کو، اس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ یہ لیکن دیکھیے نا، لہلہاتے سونے کے کھیت، اور جب کٹائی ہوتی ہے گندم کی تو کسان کتنا کنسرن ہوتا ہے۔ ہمارا سندھ، ہمارا پنجاب جو کہ بڑے صوبے ہیں، اور گندم کی بجائی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے گندم کی پیداوار وافر مقدار میں حاصل کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا۔ تو جب مانور بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں کے ساتھ جب جھکڑ چلتا ہے، تیز آندھی آتی ہے، تو یہ فصلیں جب دانہ پک کر تیار ہو چکا ہوتا ہے تو جسے سٹا کہتے ہیں وہ گر جاتا ہے، تو اس کو محفوظ کرنا کسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ مشینری، لیٹسٹ ٹیکنالوجی تو اویلیبل ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ قدرتی طور پر نقصان ہو رہا تو پھر اس سے کیسے نمٹا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹ موجود ہیں کہ جو حالیہ بارشیں ہو رہی ہیں، ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنی فصلوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں اڈیپٹیبلٹی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اطہر محبوب نے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے پہلے بھی پروگرام میں اس حوالے سے بات کی کہ یہ جو حالیہ بارشیں ہیں یہ ہماری فصلوں پہ بڑے ایڈورس ایفیکٹس لے کر آ رہی ہیں۔ اب ایسے میں اب آگے بھی ویدر فورکاسٹ یہی ہے کہ بارشیں ہوں گی، تو اس سے ہماری گندم کی فصل اور دیگر فصلوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی، جیسا آپ جانتی ہیں کہ جب یہ مارچ یا اپریل کے مہینوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو جو ہمارا گندم کا کٹائی کا جو وقت ہے وہ اس سے کوئنسائڈ کرتا ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان مہینوں میں جو بارشوں کی اور طوفانوں کی جو فریکوینسی ہے، جس تواتر کے ساتھ وہ ہو رہے ہیں، جو پہلے کبھی اکا دکا بارشوں کے طوفان آتے تھے مارچ اپریل میں، اب مارچ اور اپریل میں ہر ہفتے ایک نیا ویسٹرلی سسٹم آ رہا ہے، مغرب سے ہواؤں کا سسٹم آ رہا ہے، اور یہ جو اس کی وجہ ہے یہ وہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، انسانوں کی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جس میں بڑے پیمانے پہ انڈسٹریل ایگریکلچر ہے، جو انوائرمنٹل پولوشن ہے، جو گرین ہاؤس گیسز ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین ہے، وہ بڑھ چکی ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ٹرینڈ آبزرو کیا گیا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اکا دکا واقعات ہیں، بلکہ یہ ایک تسلسل سے جو ہو رہا ہے، اور یہ اگلے سالوں میں اس کے بڑھنے کا امکان ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ایسی ایگریکلچرل پریکٹسز اڈاپٹ کرنی ہوں گی، ہمیں اپنی جو گندم کی بوائی ہے اور اس کی کٹائی ہے اس کے پیریڈ کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہوگا، ہمیں ایسی ویرائٹیز ڈیولپ کرنی ہوں گی جن کے اندر ان کی سٹیم میں زیادہ طاقت ہو کہ وہ ہواؤں کے جھکڑ برداشت کر سکیں، اور دوسرا نئی ایگریکلچرل ٹیکنیکس ہیں جیسے کہ انٹر کراپنگ ہے، جس کو ہم نے پاکستان میں چائنا کے تکنیکی تعاون سے پاکستان میں ہم نے اس کو عام کیا پچھلے چند سالوں میں، جہاں گندم کی فصل کے ساتھ ساتھ روز کی صورت میں دوسری فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں، جس سے یہ ہوا کا جو دباؤ ہے اس کو توڑنے میں مدد ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو زمین کی زرخیزی ہے اس میں ساتھ میں ایک ری جنریٹو کراپ جیسے کہ سویابین ہے وہ کاشت کی جا سکتی ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری زمین ہے یہ ری جنریٹ ہوتی ہے، زمین جو ہے اس میں نائٹروجن فکسیشن ہوتی ہے، اور جو کاربن سائیکل ہم نے ڈسٹرب کر دی ہے، ہمیں کھیتوں میں ساتھ ساتھ درخت لگانے ہوں گے، ایلی کراپنگ کرنی ہوگی، ایگرو فارسٹری کے ساتھ چلنا پڑے گا، تاکہ جو زمین ہے اس کے اندر کاربن اور موئسچر ریٹینشن بھی بڑھے، اور ساتھ ساتھ جو نائٹروجن کی سائیکل بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے وہ ریسٹور ہو۔ تو یہ جو شارٹ ٹرم میں تو ہمارے فارمرز کو اس پہ نقصان ہوگا، حکومت کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن پھر جو ایڈیپٹیشن ہے، نئی ویرائٹیز کی ڈیولپمنٹ اور اپنی ایگریکلچرل پریکٹسز کو تبدیل کرنا، تاکہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کو دنیا کے ساتھ مل کر ان کا رخ موڑ سکیں، یہ اس میں درمیانی اور طویل المدتی جو اقدامات ہوں گے اس سے یہ جو انسانوں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، انڈسٹریل ایگریکلچر سے، انڈسٹریل پریکٹسز سے، اور جو ہمارا سوشل سسٹم ہے جہاں کنزیومر اورینٹڈ سوسائٹی ہو گئی ہے، پلاسٹک کا بے دریغ استعمال ہو گیا ہے، جہاں پہ ہم فیول انرجی کے لیے اور خوراک کے لیے بے دریغ چیزیں ضائع کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، رینیوبل انرجی کی طرف جانا ہوگا، اور ایگریکلچر پریکٹسز کو
ट्रांसफॉर्म करना होगा और जैसे मैंने कहा कि इंटर क्रॉपिंग और रीजेनरेटिव सिंट्रोपिक एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हम दरमियानी और तवील मुद्दत में ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, मौसम एक बदलती हुई चीज़ है, लेकिन जो हमारे पास डेटा है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी सैटेलाइट्स हमें बता रही हैं कि ये जो अब तब्दीलियाँ हो रही हैं ये एक वाज़ेह ट्रेंड है कि औसत दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है, जिसके असरात अगले सालों में मज़ीद मौसमियाती तब्दीलियाँ, जिससे हमारे ज़राअत और ख़ुराक के ऊपर बहुत शदीद स्ट्रेस आ सकता है जो बढ़ती हुई आबादी है। तो हमें ओवरऑल दुनिया के साथ मिलकर थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के उस पर अमल करना होगा और हमें दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीलियों के लिए एफ़र्ट्स हैं, जिसमें हम पाकिस्तान एक पार्ट एंड पार्सल है, दुनिया का एक बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी इस वक्त 250 मिलियन क्रॉस कर चुकी है और अगले 50 साल में ये 500 मिलियन के करीब हो जाएगी और पाकिस्तान दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क होगा आबादी के लिहाज से। तो हमें अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करना है। हमें अगरचे हम मौसमियाती तब्दीलियों में बहुत बड़ा एक्टर नहीं है क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमें दुनिया को समझाना होगा और दुनिया के साथ मिलकर एक सिनर्जी क्रिएट करनी होगी। जहां पहले कहते थे कि 1 और 1 11 होते हैं, अब ये कहा जाता है 1 और 1 और 1 111 होते हैं। तो अगर हम हाथ मिला के आपस में चलेंगे और अपने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसफॉर्म करेंगे, जहां टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अपने पानी के जो इस्तेमाल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 50 to 60% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में सेव कर सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम और सेंटर पिवट इरिगेशन से। तो उस हवाले से फिर हम अपनी सॉइल की हेल्थ को भी रिस्टोर कर सकते हैं और इन मौसमियाती तब्दीलियों के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए हम एक बेहतर सिचुएशन में होंगे। डॉक्टर साहब, ये तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुमकिन है कि हम फसल से पैदावार बेहतर ले लें, हम ज़मीन को अच्छा करें, लेकिन जो कुदरती आफात आ रही हैं, जिस तरह से तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, इससे कैसे निपटा जाए? और दूसरा, अब जो मौसमी तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हो चुकी है अब तक, इससे रबी की फसल और ख़रीफ की फसलें, क्या इनकी टाइमिंग्स और इनका शेड्यूल भी शिफ्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, ये शेड्यूल शिफ्ट हो रहे हैं और ऐसे में जैसे चाहे कॉटन हो चाहे ये वीट हो, इसमें ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जा रही हैं जो कि इन जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इससे जो सीजनल चेंजेस आ रहे हैं उससे बेहतर अडेप्ट कर सकती हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पंजाब में 1.5 महीने तक भी फॉग का भी सीज़न आ रहा है जो कि पहले उस तरह नहीं होता था और वो फॉग अब स्मॉग में कन्वर्ट हो रहा है कि उसमें हवा की क्वालिटी भी ख़राब है और साथ साथ फसलों को भी नुकसान पहुँचता है क्योंकि सूरज की जो तवानाई और रोशनी है वो वाफिर मकदार में पौधों को नहीं मिल पाती स्मॉग की वजह से। तो ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जा रही हैं जो क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट हों, रेजिलियंट हों, अडेप्ट करें क्लाइमेट चेंज से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इन सबके असरात दरमियानी और तवील मुद्दत में तो क्लाइमेट चेंज को एफर्ट के ज़रिए रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हुकूमत को अपने फार्मर्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इमदाद देनी होगी। गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उसको एडजस्ट करना होगा क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स की 10, 20 और इवन 30% फसल भी इन बेवक्त बारिशों से और हवाओं और तूफ़ान से ज़ाया हो गई है। तो इसमें शॉर्ट टर्म जो एंगेजमेंट है वो प्रोटेक्शन ओरिएंटेड होगी और सपोर्ट ओरिएंटेड होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें चेंजेस लाने होंगे। वैरायटी डेवलपमेंट जो हमारे तहकीकाती इदारों और यूनिवर्सिटियों में हो रही है उसको तेज़ करना पड़ेगा अपने ख़ित्ते की जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनके हिसाब से। और जैसे मैंने कहा कि ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जा रही हैं कि जिनके अंदर जो तना होता है वो ज़रा ज़्यादा मजबूत होता है, हवा के दबाव को बर्दाश्त कर सकता है और फिर जो फसल काश्त की जाए उसमें दरमियान में गैप्स देकर छोटे साइज़ की दूसरी फसलें जैसे कि सोयाबीन है वो दरमियान में काश्त की जाए ताकि हवा का जो दबाव है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सके और फिर गंदम जो है वो गिरेगी नहीं, क्योंकि बेतहाशा गंदम 10 से 20% गंदम गिरने की वजह से वक्त से पहले ज़ाया हो जाती है। और उसके बाद जो बेवक्त बारिश होती है अगर हम मैकेनाइजेशन करेंगे तो उसको अर्ली जब हार्वेस्ट करेंगे और उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि उसमें नमी की वजह से नमी आने से जो कीड़े पैदा हो जाते हैं और ज़ाया हो जाती है गंदम वो नहीं होगी। सही डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि हवा के ज़ोर से वो दाना गिरे नहीं, ये तो अडेप्टेबिलिटी के लिए कुछ इकदाम हैं। अब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हो गई है, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं और इनसे हम 1 या 2 साल में निपट नहीं सकते। तो अब ऐसे में हमें क्या करना होगा ताकि आगे फ्यूचर में हमारी रिसोर्सेज कम ना हो, हमारी गंदम कम ना हो, हमारा वीट कम ना हो?
کیا کوئی جینیٹک انجینئرنگ اس پہ کرنی ہوگی تاکہ یہ اس موسم میں سروائیو کر سکے, یا کسی اور موسم میں تھوڑا سا اس کو پیچھے کر دیا جائے, یہ تھوڑا سا آگے کر دیا جائے اس کی کاشت؟ کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اکراس دا گلوب کلائمیٹ چینج تو ہے, بارشیں تو ہوتی رہیں گی, تو کیا اب ہر سال ہمارے ساتھ یہی ہوگا یا اس میں کچھ کام ہو رہا ہے؟ جی, اس حوالے سے کام ہو رہا ہے, اور چائنا کے ساتھ تعاون کے ذریعے بھی ہم ٹیکنالوجی ایسی حاصل کر سکتے ہیں جس میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہم اپنی فصلوں کی جو مدت ہے اس کو بھی تھوڑا کم کر سکتے ہیں, اور اس کی جو بوائی ہے اور کٹائی ہے اس کو جو نئے موسموں کا پیٹرن ہے اس سے الائن کر سکتے ہیں. دنیا میں کچھ جگہوں پہ گندم کی فصل 9 مہینوں پہ بھی مشتمل ہوتی ہے, تو ہمارے ہاں چونکہ سورج کی توانائی وافر مقدار میں اویلیبل ہوتی ہے تو ہم 5 سے 6 مہینوں میں وہ فصل حاصل کر لیتے ہیں. جبکہ آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی الگ الگ پیٹرنز ہیں کہ سندھ میں جو موسم ہوتا ہے اس میں مارچ کے مہینے میں گندم کٹ جاتی ہے, جبکہ پنجاب میں یہ سلسلہ اپریل میں ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا تک مئی میں چلتا ہے. تو کچھ ہمارے پاس ویرائٹیز اویلیبل ہیں جن کے اندر ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہیں, مزید سائنٹیفک میتھڈ سے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے واٹر سکیرسٹی اور واٹر سٹریس آ رہا ہے, تو جب یہ بے وقت کی بے شک بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں انجینئرنگ کے ذریعے اپنے جو گراؤنڈ واٹر ریزروائرز ہیں ان کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے, اور مزید سٹوریج سسٹمز بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو تازہ پانی ہے جو دنیا میں تمام تر پانی ہے اس کا تازہ پانی 1% سے بھی کم حصہ ہے جو اس وقت ضائع ہو جاتا ہے, بارش کے بعد تباہی پھیلا دیتا ہے. تو ہمیں مختلف چینلز, کینالز اور ریزروائرز, سٹوریج سسٹمز ابو گراؤنڈ اور انڈر گراؤنڈ ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پانی کو سٹور کر سکیں اور اس کو ضرورت کے وقت استعمال کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا مشورہ دیں گے؟ آپ نے باولپور میں ایک وقت گزارا ہے اور یہ وہ خطہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے ٹیمپریچر کی وجہ سے گندم کی فصل اور اس کا حصول پیداوار بھی اچھی رہی, پھر سینٹر میں آتا ہے سندھ سے بھی اور پنجاب کے میدانی علاقوں سے بھی, تو اوورآل ایک سینٹر بن جاتا ہے, اور ریسرچ کے حوالے سے, پڑھائی کے حوالے سے, پھر کاشتکاری کے حوالے سے بھی تمام لوگ کنسلٹ کرتے رہے ہیں. بتائیے گا کیا مشورہ دے گی آپ کسانوں کو اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے فوراً؟ جیسے مانور نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہمیں وہ کون سے ایسے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہیں کہ ہم اگلے سال ان نقصانات سے محفوظ رہ سکیں. جی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور یہ نہ صرف کسانوں کے لیے ہے بلکہ اس پورے اس ایکو سسٹم کے لیے ہے جو زراعت کا ایکو سسٹم ہے, جہاں پہ جامعات, آپ کو پتہ ہے ایک طویل عرصے تک یہاں 1 یا 2 زرعی جامعات تھیں اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور اب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو ملکی ضروریات ہیں اور بین الاقوامی ٹرینڈز ہیں اس کے مطابق اب زراعت کے اوپر کئی یونیورسٹیز پاکستان میں آ چکی ہیں, اور دیگر جو جنرل یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی زراعت کی بڑی اسٹرانگ فیکلٹی ڈیولپ ہو گئی, اور فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ اور کلائمیٹ چینج یہ ایسے گلوبل چیلنجز ہیں جس پہ جنگی بنیادوں پہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے, ہمارے ہاں بھی, اور ہمیں جو اس حوالے سے ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے اس کو فارمرز تک ٹرانسفر کرنا ہے, جس کے لیے پھر حکومتی جو ایکسٹینشن ہے, ایگریکلچر ایکسٹینشن, اور یونیورسٹیز کو, جامعات کو, پروفیسرز کو اپنی لیبارٹریز تک صرف اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے جو ریسرچ فارمز ہیں ان کو پھر بڑے پیمانے پہ جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے, جو اس وقت چولستان میں اور دیگر علاقوں میں جو زمین بنجر پڑی ہے, مارجنل لینڈز ہیں جن کو آباد کرنے کے لیے ایک پورے ملک میں ایفرٹ ہو رہی ہے, تو جامعات کو بڑے پیمانے پہ اس کا حصہ بننا چاہیے, اور فارمرز تک یہ نو ہاؤ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کی, اور جو نئے موسم ہیں, نئی ویرائٹیز ہیں, نئی ایگریکلچرل ٹیکنیکس ہیں, ان کو فارمرز کو جنگی بنیادوں پہ اس میں ٹرین کرنا چاہیے, اور یہ مل جل کر کام کرنے سے, یعنی ایک طرف گورنمنٹ کی پالیسیز اس کے لیے کنڈیوسو ہوں, دوسرا ہم انوویشن کو, نئے ٹیکنالوجیز اور ٹرینڈز کو استعمال کریں, اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو کولیبوریشن ہے اپنے ملک کے اندر, اب جو فارمرز ہیں اور جو سائنٹسٹ ہیں اور جو گورنمنٹ ہے, ان تینوں کو مل کر کام کرنا ہوگا, اور ایک پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بڑھانا ہوگا, سینرجی کو بڑھانا ہوگا, تاکہ ایک اور ایک اور ایک 111 ہو سکیں, اور ہم ان دو ہیکل چیلنجز سے جب ہی نمٹ سکتے ہیں تعاون کے ذریعے, ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے, اور گورنمنٹ کے جو پالیسی فریم ورک ہے اس کے اندر یہ انسینٹیوائزیشن کی جائے کہ جو فارمرز ٹیکنالوجی کو, نئی ویرائٹیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے سبسڈیز دی جائیں. مزید یہ ہے کہ جو
ان کو پرائس پروٹیکشن ہے وہ دی جائے تاکہ ایگریکلچر ان کے لیے ایک لیوکریٹو اور انسینٹیو والا پروفیشن رہے اور جو بڑے پیمانے پہ خوراک پیدا کرنی ہے اس کے لیے لوگ انٹرسٹڈ رہیں. اور جیسے زمینوں کو آباد کرنے کا جو عمل ہے جس میں ہم اپنے خطے کے دوسرے ممالک سے بھی تعاون کر رہے ہیں کہ وہ اس ایگریکلچر سیکٹر میں مزید انویسٹمنٹ لے کے آئیں جس سے ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے اچھے سٹیپس ہیں. اور جو ایکیڈیمیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا اس میں کی رول ہے, کیونکہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں اس سے سب سے زیادہ جو واقف ہوتے ہیں وہ ہمارے یونیورسٹی میں جو ریسرچرز ہوتے ہیں, جو پروفیسرز ہوتے ہیں. لیکن بات صرف باتوں تک نہیں رہنی چاہیے بلکہ اس کو عملی طور پر کسانوں تک پہنچانا چاہیے. تو اس کی ہم ایفرٹس کرتے رہے ہیں. انٹر کراپنگ کی جو ٹیکنالوجی ہے, نئی ورائٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے, چاہے وہ کاٹن ہو یا ویٹ ہو. جو اس وقت نئی ورائٹی آئی ہے اکبر پاکستان میں بہت کامیاب ہو رہی ہے, جہاں اب ہم اوسط جو ہمارے پورے ملک کی ایوریج تھی تقریباً 30 منز پر ایکڑ, اس کو ہمیں دنیا سے مطابقت لے جاتے ہوئے 60 سے 70 من پر ایکڑ پہ لے جانے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھی اپرچونٹیز بھی ہمارے سامنے ہیں, اور یہ چیلنجز جو ہیں یہ کلائمیٹ چینج کے اور فوڈ سیکیورٹی کے, یہ ہمیں ڈرائیو کریں گے, ہمیں مجبور کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنی ایفرٹس کو کمبائن کرنا ہوگا, انوویشن کو کمبائن کرنا ہوگا, اور سینرجی لے کر آنی ہوگی تمام سیکٹرز میں. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کولیبوریشن سینرجی یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھر میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کاشت کی جا رہی ہیں فصلیں, اور لوگوں کو اویئر بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کو آپ یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں. بہت سی وہاں پہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں, ریسرچرز کام کر رہے ہیں. اب ایسے میں چھوٹے لیول پہ فصلیں اگانا, اسٹوڈنٹس جو کہ آلریڈی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, جو لوگ اس پر کام کریں, ریسرچرز ہے اس فیلڈ میں, ان کو کس طرح ہم جو ہے اوبویسلی کنونس کر سکتے ہیں, کیونکہ اس پہ کچھ انسینٹیوز ہوں گے تو لوگ اس طرف آئیں گے. ایک کنسیپٹ آیا تھا کچن گارڈن کا, جس سے بہت سے لوگوں کو جب پتا چلا کہ اوبویسلی جس طرح انفلیشن ہو رہی ہے تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. اسی طرح چھوٹے لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ناردرن ایریاز میں جائیں, کشمیر میں جائیں, تو ہر گھر میں تھوڑا سا ایسی جگہ ہے جہاں پہ مکئی اگائی گئی ہے, یعنی کہ اپنے گھر کے لیے جو ہے تھوڑا تھوڑا لوگ کر رہے ہیں. تو اب ایسے میں جو لوگ آلریڈی اس پر کام کر رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو ریسرچرز ہیں, ان کے لیے انسینٹیوز کتنے زیادہ ضروری ہیں, اور خاص طور پہ ان تمام آرگنائزیشنز کے جس کی سینرجی کے حوالے سے ہم بات کریں, ان کا سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ رول ہے, کیونکہ اکراس دا گلوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے ٹیوٹوریلز, اس طرح کی ویڈیوز, انفارمیشن بیسڈ ویڈیوز ڈسیمینیٹ کی جاتی ہیں تاکہ عوام کو شعور اجاگر ہو. اب اس میں یہ کنسیپٹ نہیں آتا کہ اگر جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کھیتی باڑی کرے گا, اب یہ سمجھا جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہے, جس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا علم ہے, وہ کرے گا. تو یہ پاکستان میں کتنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے جیسے آپ نے بتایا, اور جیسے کہاوت ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. اور چونکہ ہمارا جو ملک ہے قدرتی طور پہ یہ ایک ٹیمپریٹ کلائمیٹ زون میں ہے, اور نیچرلی ریورز کے ذریعے فریش واٹر سپلائیز اویلیبل ہیں, تو قدرتی طور پہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے سے ہمیں ان سے نوازا ہے, اور ہمارے پاس ایک زراعت کی 10,000 سال پرانی تاریخ ہے. تو اس حوالے سے کچھ ہمیں ایڈوانٹیجز حاصل ہیں. لیکن جو نئی ٹیکنالوجی کی ایڈاپشن ہے, جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ذریعے نالج کی جو ڈسیمینیشن ہے اس کو بہت تیز رفتار بنایا جا سکتا ہے, اور جو لوکل ایکسپیرینسز ہیں ان کو سپریڈ کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ انفارمیشن اور کانٹینٹ کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ چند سینٹرلائز پروڈیوسرز کے بجائے عام عوام جو ہیں وہ کانٹینٹ کے پروڈیوسر بن سکتے ہیں. تو اس کا جو بہترین استعمال ہے سوشل میڈیا کا, یہ دو دھاری تلوار ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے میں جو اس کے خراب استعمال ہے کہ جس سے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے, ان سب چیزوں کو اور بے چینی پھیلانے کے بجائے یہ جو سکسیس سٹوریز ہیں, ایسی کیس سٹڈیز ہیں جہاں لوگوں نے اچھی ایکٹیویٹیز کی لوکلی, چاہے وہ آپ نے جیسے کہا کچن گارڈننگ ہے, ڈیفینیٹلی یہ بھی اس پوری ایفرٹ کا حصہ ہے کہ جو ہمارے اربن سینٹرز ہیں جہاں بیچ میں پیچز آف لینڈ اویلیبل ہوتے ہیں, یا گھروں کے اندر جب لارج بڑے پیمانے پہ پروڈکشن ہوگی تو جو ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی اس کو میٹ کر سکیں گے, اور جو اس کے اندر آرگینک فوڈز ہے اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ بڑھے گا. تو بالکل یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں کمبائن کرنی ہوں گی, اور ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے جیسے ینگ لوگ ہیں, اور گورنمنٹ ابھی کر بھی رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ انکیوبیٹ کی جائیں چھوٹے سیٹ اپس ایسے کہ جو 1 ایکڑ یا اس سے کم رقبے کے اوپر کس طرح ایک پروفیٹیبل فارم لگایا جا سکتا ہے, تاکہ بہت سارے ینگ لوگ بجائے اس کے کہ وہ نوکریوں کے انتظار میں بیٹھے رہیں, بلکہ ان کو مارجنل لینڈز اور ان ڈیولپڈ لینڈز دی جا سکتی ہیں, اور ان
کو انکیوبیٹ کیا جا سکتا ہے, گریجویٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں پوری دنیا میں ریسیپیز اویلیبل ہیں کہ 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ کے اوپر ایک پروفیٹیبل فارم جس سے آپ اربن سینٹرز کے قریب ہی ویجیٹیبل پروڈکشن اور ویلیو ایڈڈ سیلڈز اور پروڈکشن کر سکتے ہیں, کہ آپ اکنامکلی بھی اپنے فیملی کو سسٹین کر سکتے ہیں اور جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو انہینس کر سکتے ہیں, اور ایک جو سوسائٹی کے اندر انٹرپرینیوریل کلچر ہے اس کو آپ فروغ دے سکتے ہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ.